بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بہت ہی خطرناک نعرے لگ چکے ہیں، صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے اور اس حوالے سے حکومت زیادہ بات نہیں کر رہی، مگر اب تو اخبارات میں آپ دیکھیں گے ہر طرف نشریاتی اداروں میں یا ویب سائٹس پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی، کیونکہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اب تو 12 جنوری کی ڈیڈ لائن، ایک الٹیمیٹم بھی آ گیا ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بہت ہی خطرناک اور خوفناک نعرے بلند ہوئے ہیں۔ ایک قتل ہوتا ہے اسلام آباد میں اور اس کے بعد صورتحال کشیدہ ہوتی ہے، لیکن حکومت اس پر کچھ نہیں کر رہی ابھی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ کہا گیا ہے جی ہم قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے، اور اس کے بعد ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے کہ پیچھے کون ہے، کیا کیا گیا ہے، اور پولیس کس طرح کہہ رہی ہے کہ جی ہم قاتلوں تک پہنچیں گے۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے اور بڑی تعداد میں اسلام آباد میں لوگ آئے، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس کے بعد یہ خبر بھی بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہے کہ خود آئی جی اسلام آباد، جو ہر صورت اسلام آباد میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کے دور سے چلتے آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، انہوں نے ہی بلٹ پروف گاڑی مانگ لی ہوئی ہے، بلٹ پروف گاڑی۔ آئی جی اسلام آباد سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ وہاں کا آئی جی، جس کے پاس پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے پولیس اسکواڈ اس کے پاس موجود ہے، جہاں سے وہ نکلتا ہے وہ کس طرح سے جناب وہ ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے، آگے پیچھے پولیس، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی مجھے بلٹ پروف گاڑی چاہیے، اور یہ خبر ٹریبیون میں بھی چھپ چکی ہے۔ لیکن عام آدمی کا کیا بنے گا؟ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں اب یہ ہو رہا ہے، دن دہاڑے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور آئے روز اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ میری اسلام آباد میں ایک ذمہ دار شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بہت برے حالات ہیں، جب سے آئی جی لگا ہے اس کی توجہ تو لگتا ہے کہیں اور ہے، اور کرائم ریٹ اسلام آباد میں خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، ڈکیتیاں ہیں، قتل ہیں، اس طرح کی دیگر وارداتیں ہیں۔ اس پر آتے ہیں، پہلے میں آپ کو پوری خبر بتا دوں، یہ ایکسپریس میں اب آ بھی گئی ہے۔ علامہ مسعود عثمانی کی نماز جنازہ ادا، قتل کی فوٹیج منظر عام پر۔ سنی علماء کونسل پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ مسعود الرحمان عثمانی کی نماز جنازہ آپ پارا چوک میں ادا کر دی گئی، جس میں رہنماؤں نے 12 جنوری تک قاتلوں کی گرفتاری نہ ہونے پر سخت لاہ عمل کی دھمکی دے دی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد کے علاقے غوری ٹاؤن میں گزشتہ روز نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق علامہ مسعود الرحمان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد آپ پارا چوک میں پہنچی۔ کارکنوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ میت کو ایمبولینس کے ذریعے پنڈال لایا گیا تو ہر طرف نعرہ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ کارکن ان کی گاڑی کے گرد حالہ بنا کر جمع ہو گئے۔ کارکنوں کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے مرحوم کے بیٹے عثمان عثمانی نے کہا قاتلوں کو گرفتار کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سنی علماء کونسل کے سربراہ علامہ محمد احمد الدہانوی نے کہا کہ قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو آئندہ امن و امان کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ آپ نعرے بھی سن لیں، پھر ڈیڈ لائن بھی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی امن و امان خراب ہوگا، ذمہ دار حکومت ہوگی۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی نے پڑھائی، جس کے بعد جسد خاکی کو تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقے گجر خان روانہ کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور بھرے بازار میں ان کی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی اور بآسانی فرار ہو گئے، اور فوٹیج میں سارا نظر آ رہا ہے۔ اور اس علاقے میں بتایا گیا جی پہلے بھی وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن آئی جی صاحب کو ایک ہی ٹاسک ملا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جناب تحریک انصاف، بس اس کو پکڑنا، کچلنا، بندے ادھر ادھر کرنے، نچلے ان کے افسران سے بھی کام کروایا گیا۔ توہین عدالت کی کارروائی اسلام آباد کے اعلیٰ افسران کے خلاف چل رہی ہے جناب، توہین عدالت کی کارروائی، فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیے اس کے باوجود یہ صورتحال ہے، کیونکہ توجہ کہیں اور ہے، کام کہیں اور ہے، ایم پی اوز جاری کرنے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، بندہ پکڑنا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور دفعہ 144 نافذ کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ اب دیکھیے کیا صورتحال بن گئی ہے۔ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ دشمن لسانی، صوبائی، مذہبی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور معاملات کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال بنی ہے۔ اب اسی حوالے سے آپ دیکھیے انگریزی روزنامہ ٹریبیون، وہ کہتے ہیں پرومیننٹ ریلیجیس فگر شاٹ ڈیڈ ان اسلام آباد۔ پھر علامہ مسعود عثمان کی نماز جنازہ ادا، فوٹیج منظر عام پر، یہ خبر جس طرح میں نے عرض کیا سامنے آ چکی، اور پھر تصاویر ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور 12 جنوری تک کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی ہوا کہ جب ان کے بڑے بھائی مولانا خلیل الرحمان صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے تھے، اور پھر یہاں پر تقریریں بھی ہوئیں اور الٹیمیٹم بھی دیے گئے، نعرے بھی بڑے خطرناک لگے۔ کارکنوں کا اصرار تھا کہ جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس لے جایا جائے، اس حوالے سے پہلے اعلان بھی ہوا تھا، اس کے بعد اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس کو سیل کر دیا گیا تھا، گیٹ وغیرہ بند کر دیے گئے تھے، پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی، لیکن اس جماعتی فیصلہ آپ پارا کا تھا، لہٰذا وہیں نماز جنازہ پھر پڑھائی گئی کہ جو جماعت نے ان کی فیصلہ کیا تھا۔ اب اس پر رپورٹرز جو ہیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، دیگر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی سازش بھی ہو سکتی ہے، ایسی صورتحال پیدا کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، پیچھے اس کے ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو صورتحال بڑی خطرناک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جو نگران حکومت ہے، اگر آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کی توجہ دیکھ لیں، جو بھی آپ دیکھیں، آپ کو کہیں اس معاملے پر کوئی بات نظر نہیں آئے گی، کچھ نہیں نظر آئے گا۔ ابھی ٹریبیون کا میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ڈیٹیل میں یہ بھی تھا کہ جناب کوئی اور علماء جو ہیں ان کو بھی حال ہی میں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ JUI فضل الرحمان جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کو نشانہ بنایا گیا بم کے ذریعے ان کی گاڑی کو، اور وہ اس میں محفوظ رہے۔ اس طرح سے اور واقعات بتائے جا رہے ہیں، تو صورتحال کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک خوف کی فضا ہے، اور آپ یہ دیکھیں انسرٹنٹی ہے کہ عدم استحکام سا نظر آتا ہے۔ اسی دوران میں آپ دیکھیے کہ جو بلوچ مظاہرین ہیں وہ اب تک اسلام آباد میں موجود ہیں، گاہے بگاہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی وہ کسی وقت بھی آگے آ سکتے ہیں، اور اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم مجبور ہوں گے ایکشن لینے پر، اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا تھا جو بلوچ مظاہرین ان کی طرف سے، اس میں یہ پتہ چلا بلوچستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں وہاں پر شٹ ڈاؤن ہوا۔ تو ایک تو اسلام آباد پولیس کے لیے یہ معاملات ہیں، اب یہ CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود اگر نہیں قاتل پکڑے جاتے تو یہ بڑی خوفناک صورتحال بنے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب پولیس کر کیا رہی ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جی IG جو ہے اگر یہ اسلام آباد میں نہ رہا، جو اس وقت IG ہیں، تو پتہ نہیں کیا حالات بن جائیں گے۔ بھئی ان کے ہونے سے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، صورتحال کس طرف جا رہی ہے کسی کو اس چیز کا خیال نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی دوبارہ میں آپ کو ٹریبیون کی ہی خبر بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جناب انہوں نے کہا جی بلٹ پروف تو گاڑی چاہیے، کیپٹل IG وانٹس بلٹ پروف وہیکل، یہ ایکسپریس ٹریبیون میں ہی روزنامہ، انگریزی روزنامہ، اس میں یہ خبر چھپ چکی ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، جو صورتحال بن رہی ہے، وفاقی دارالحکومت جس کو بڑا کہتے ہیں جی سیف سٹی ہے، کیا وہ تسلی بخش ہے؟ کیا اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب IG جو ہے اس کو رہنا چاہیے؟ پھر سنتے ہیں جناب وہ لگا دیے ہیں جی ناکے لگا دیے ہیں، بڑا جناب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ صرف دہاڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کیا کسی کی شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ جی کرمنل ہے کہ نہیں، بس ایسے کسی کو روکا، بس ساز باز کی اور بس چل گئے، اور اس کے اگر اثرات ہوتے کوئی بہتر تو یہ واقعات ہو رہے ہوتے۔ تو یہ بڑی خطرناک اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ پولیس جو ہے اپنے کام پر توجہ دے اور ان قاتلوں کو گرفتار کرے، ورنہ حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ ان کی تنظیم کی طرف سے 12 جنوری کی باقاعدہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی امن و امان کی پھر صورتحال خرابی کی ذمہ داری ساری حکومت پر ہوگی۔ اللہ حافظ۔